अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ साजिद रज़ा थहीम अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के साथ। ख़वातीन और हज़रात, हम इस वक्त मौजूद हैं वादी जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत और इंतहाई खूबसूरत और हसीन शहर मुज़फ़्फ़राबाद में। और जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ये मुज़फ़्फ़राबाद का एक इंतहाई कदीम और तारीख़ी किला है जिसे रेड फोर्ट ऑफ मुज़फ़्फ़राबाद या मुज़फ़्फ़राबाद का लाल किला भी कहा जाता है। और ये दरिया नीलम के किनारे पर तामीर किया गया था। ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं, ये दरिया नीलम इसके साथ गुज़र रहा है और ये सरसब्ज़ खूबसूरत और शादाब वादियों का ये मंज़र है और ये पहाड़ों का ये खूबसूरत व्यू आप मुलाज़ा फरमाएँ। और दरिया नीलम के पानी के कम होने की जो वजह है वो ये इन पहाड़ों में से एक सुरंग निकाल कर इसके पानी को दूसरी तरफ मुंतकिल किया गया है, जहाँ से जो एक पावर प्रोजेक्ट है उसमें इसका पानी शिफ्ट किया गया, इसलिए ये पानी बहुत कम है। ताहम ये एक बहुत बड़ा दरिया है जो इसी शहर में आगे जाकर दरिया जेहलम के साथ मिल जाता है। और ये नीलम और जेहलम के संगम पर मुज़फ़्फ़राबाद शहर आबाद है, जहाँ इस तारीख़ी रेड फोर्ट के सामने हम खड़े हैं। ये रेड फोर्ट जो है ये कश्मीर के हुक्मरान चक ख़ानदान ने सन 1549 में इस लाल किले की बुनियाद रखी थी और इसकी तकमील मुज़फ़्फ़राबाद शहर के बानी सुल्तान, जिनके नाम पर यह मुज़फ़्फ़राबाद है, के दौर हुकूमत में 1646 में मुकम्मल हुई। कश्मीर के चक ख़ानदान ने सन 1549 में इस किले को की बुनियाद रखी, तो सुल्तान मुज़फ़्फ़र ने अपने दौर में जाकर सन 1646 में इसकी तामीर जब मुकम्मल करवाई, तो इसके बाद डोगरा सिख हुक्मरानों और महाराजा गुलाब सिंह रणबीर सिंह के दौर में सियासी और फ़ौजी मकासद के लिए इस किले में तोसी भी हुई। डोगरा और सिख हुक्मरानों ने इस तोसी में जब इसका रकबा उस वक्त तकरीबन 59 कनाल था और इसके 3 तरफ से दरिया था। अब इस वक्त आप देखें, ये इसके 2 साइडों को तो अभी भी दरिया ने घेरा हुआ है, यानी उस तरफ से ये दरिया घूम रहा है इसके ऊपर। इस दरिया में तग़यानी की वजह से भी इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो मुनहदम हुआ। और 1992 के सैलाब में भी ये बहुत बड़ा सैलाब था। और इसके बाद 2005 के ज़लज़ले में भी इस किले को, अभी इसकी तामीर का काम जारी है, 2005 के ज़लज़ले ने भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और इसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये आज किला बंद था, ये हमारे दोस्त ने हमारे लिए ख़ास तौर पर खुलवाया है और यहाँ ये तामीरात का काम जारी है। और ये जिस तरफ हम खड़े हैं इस तरफ ये कंस्ट्रक्शन का काम और सामान जो है ये मौजूद है। तो किले के बच जाने वाले हिस्सों में 3 बड़े सेहन भी हैं जो शायद मैं आपको किला बंद होने की वजह से पूरी तरह न दिखा सकूं। और किले के अक्सर कमरे दरियाबुर्द हो चुके हैं और बाकी रह जाने वाले चंद कमरों में 1 या 2 दीवारें बाकी रह गई हैं। और तस्वीर का किले का ज़्यादातर शुमाली हिस्सा जो है वो दरिया की नज़र हो चुका। और अब फिर इसकी हिफाजत के लिए और उसके बचाव के लिए एक हिफाजती दीवार भी तामीर की गई है। नीचे एक खूबसूरत आप देख सकते हैं एक सड़क भी इसके साथ तामीर की गई है, जहाँ पे ये नीचे लोग मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ये व्यू नीचे का और ये दरिया का है और ये साथ एक जंगला और ये सड़क है। तो आए किले के अंदर की तरफ भी चलते हैं। ये इसकी एक साइड पहाड़ों का ये खूबसूरत मंजर, ये किले के सामने वाले जो दरवाजे का पिछला हिस्सा है उसका मंजर है। किले का फ्रंट जो है वो उस तरफ से था, वो बंद था। ये किले का पिछला गेट है और ये आप उसकी दीवारें और ये मुलाज़ा फरमाएं, हम गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से गेट से खड़े होकर आप किले का ये मंजर, इसका दरवाज़ा खुलते ही क्या खूबसूरत मंजर है। सरसब्ज़ शादाब वादियाँ, बुलंद वाला पहाड़ और दरिया का बहता हुआ खूबसूरत साफ़ शफाफ पानी और इसकी एक ख़ास खूबसूरत आवाज़ बहते हुए पानी की एक मशहूर कर देने वाला मंज़र है। और यहाँ से आप सिर्फ खामोशी से अगर इसकी आवाज़ ही सुने दरिया के बहते हुए झरनों की, तो इंसान पर एक अजीब तरह की कैफियत तारी कर देता है। लेकिन हम इसकी आवाज़ सुनने के लिए ज़्यादा टाइम आप नहीं लेंगे और ये हम किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये इसके अंदर के मनाज़र हैं। लाल किला नाम से ज़ाहिर है, इसकी दीवारें एक अजीब तरह का सुर्ख रंग लिए हुए हैं। तो इसमें कई कैद खाने भी हैं जो मुतअद्दिद काल कोठरियों पर मुश्तमिल हैं। किले के शुमाली हिस्से में कई ज़ेरे ज़मीन कमरे ऐसे भी हैं जिनके बारे में सिर्फ चंद मकामी लोग ही जानते हैं।
اور قلعے میں جگہ جگہ سیاحوں کے لیے جو یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں مقامی لوگوں نے ان کے خیال میں اب یہاں دیکھنے کے لیے زیادہ تو کچھ نہیں رہا ہے، چونکہ قلعے کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس میں موجود جو عجائب گھر تھا وہ بھی 2005 کے زلزلے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بچ جانے والا سامان ایک کمرے میں بند کسی نئی عمارت کے انتظار میں، بہت سارا سامان نقصان ہو چکا ہے اور چوری ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کمرہ نما ایک اور اس کی محرابیں ہیں، اور اس کی ایک سائڈ ظاہر دریا کی وجہ سے محفوظ ہوتی ہے، دو سائڈیں، اور یہ اوپر سے دیکھنے کے لیے اور دشمنوں کو نشانہ کرنے کے لیے جو بنائے گئے محرابوں کے اندر سے جو بندوقچی اور رائفل بردار یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ قلعے کے باہر ایک سرائے بھی موجود تھی، وہ بھی 2005 کے زلزلے میں تباہ ہوئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکی۔ قلعے کی تاریخ کے حوالے سے اگر میں تھوڑی بات کروں تو یہ جو علاقہ ہے یہ قدیم تاریخی ورثے کا حامل ہے، اور اسٹریٹجک بنیادوں پر مختلف حکمرانوں نے یہاں کئی قلعے تعمیر کروائے، جن میں سے یہ ایک بڑا قلعہ یہ لال قلعہ مظفر آباد بھی ہے، جو اس وقت نیلم جسے کشن گنگا دریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1549 میں اس کی تعمیر میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شروع ہوئی تھی، اور بعد میں تکمیل اس کی آ کر مکمل ہوئی سلطان مظفر کے دور میں۔ چاک دور کے بعد جب 1587 میں مغل حکمرانوں نے ریاست کشمیر کی باغ دور سنبھالی تو لال قلعے کی جو دفاعی حیثیت تھی وہ قدرے کم ہو گئی تھی۔ یہ قلعے کی تاریخ یہاں لکھ کے بھی لگائی گئی ہے، اور یہ اس کی بڑی آپ یوں کہہ لیں ٹاور ہے، اور یہ پیچھے اس کی خوبصورت اور کچھ کمرے ہیں جن میں سے جیلیں بھی تھیں اور بھی بہت سارے چیزیں، اور کچھ ایسے خفیہ کمرے بھی ہیں جو مقامی لوگ شاید اب بھی جانتے ہوں کہیں اس کے نیچے۔ تو اس کی بنیادی وجہ 16ویں صدی میں جو یہ تعمیر شدہ مظفر آباد کا قلعہ تھا، مغل حکمرانوں کی توجہ اس وقت چونکہ کابل، بخارا اور بدخشاں کی جانب تھی، لہٰذا اس قلعے کو شاہی رہائش گاہ کی حیثیت دے دی گئی، اور مغلوں کے دور کشمیر کے دوران اس قلعے کو پڑاؤ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ تاہم دورانی عہد میں لال قلعے کی دفاعی اہمیت پھر سے دو چند ہو گئی، اور اس دور میں قلعے کی توسیع اور مضبوطی کا کام پھر شروع ہوا، اور سلطان مظفر خان نے 1646 میں جب اس کی توسیع مکمل کی تو ڈوگرا دور میں مہاراجہ گلاب سنگھ اور مہاراجہ رنبیر سنگھ نے بھی اس کی سیاسی اور عسکری اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ادوار میں اس کو اثر نو تعمیر کروایا، اور کہا جاتا ہے کہ 1928 میں ڈوگرا حکمران اس قلعے کو چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک یہ لال قلعہ بند پڑا رہا، اور پھر اسے محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ اور آزاد جموں کشمیر کے حکومت کے حوالے کیا گیا، تو محکمے نے اس کی بحالی کے لیے دوبارہ سے اس پر کام شروع کیا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا پچھلی سائڈ کا منظر ہے، پیچھے یہ پورا شہر کا ایک سائڈ میں نے آپ کو دکھائی، وہ جو بالکل مین گیٹ کے سامنے دریا اور وہ منظر تھا، اور یہ اس کی دوسری سائڈ کا منظر ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس کی سرنگ اور یہ اس کی خندقیں وغیرہ، یہ دیکھیں، اور یہ اس کے پرانے قدیم تاریخی درخت، اور یہ دوسری سائڈ کا منظر ہے، یہ بھی پہاڑ اور شہر اور اس طرف کا منظر جو ہے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ایک طرف۔ میں اس کو کچھ اور آپ کو اس کے مناظر دکھاتا ہوں اور ساتھ اس کی تاریخ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یوں پھر محکمہ آثار قدیمہ نے اور آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اس کو سیاحوں کے لیے اس کا بحالی کا کام کر کے اس کو کھول دیا۔ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں 1992 کے سیلاب اور 2005 والے زلزلے کے بعد اس کی جو زبوں حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا بڑا حصہ منہدم ہونے کے بعد اور دریا برد ہونے کے بعد۔ پھر کچھ یہ جو دیواریں باقی ہیں اس میں فوجیوں کے لیے بیرکس وغیرہ بنائی گئی تھیں۔ اس وقت قلعے کے شمالی حصے میں ٹیرس بنائے گئے تھے جہاں سے یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف موجود ہیں جو دریا کے نیچے جاتی ہیں، میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ اور قلعے کا شمالی حصہ جو ہے وہ زیادہ تر دریا کی تند تیز لہروں کی نظر ہو گیا ہے۔ اب تو دریا بہت نیچے دکھائی دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے اب اس کا پانی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ موڑ کر ایک سرنگ نکال کر دوسری طرف لے جایا گیا ہے، تو اب تو دیکھنے میں یہ قطع نہیں لگتا کہ دریا کے پانی نے اس کو نقصان پہنچایا گا، کیونکہ بالکل نیچے تہہ میں بہ رہا ہے اور قلعہ اس سے بہت اوپر لگتا ہے۔ لیکن جب اس کا پورا پانی تھا تو پورا پانی جو ہے وہ چونکہ تین طرف سے اس نے دریا نے اس قلعے کو گھیرا ہوا تھا، تو اس لیے اس نے کافی اس کو متاثر کیا تھا۔ تو یہ 450 سالہ تاریخ کا حامل مظفر آباد کا یہ قلعہ یہاں یوں کہہ لیں کہ اپنی حالت زار کے حوالے سے بھی حکومت کی توجہ کا بھی منتظر ہے، اور سیاحوں کا بھی بڑا منتظر اور سیاحوں کے آمد و رفت کے لیے ایک خوبصورت مقام ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ایک بہترین انداز میں منظم کیا جائے۔ میرا چونکہ کافی
یورپ اور دوسرے ممالک میں آنا جانا ہے، تو جہاں میں نے اس قسم کی خوبصورت تاریخی عمارتوں کو بہت زیادہ مینٹینڈ پایا ہے، اور سیاحوں کی ایک بڑی تعداد وہاں آتی ہے، ٹکٹس لگے ہوتے ہیں اور میوزیم اندر موجود ہوتا ہے، قلعے کے حوالے سے تاریخ اور ایسے کیسلز ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، جو میں نے اٹلی اور اسپین اور ان قدیم ممالک میں جن کی بڑی قدیم تاریخی جو حوالے ہیں جنگوں کے اور ہسٹری ہے وہاں دیکھے ہیں۔ یہاں بھی اگر اس طرح مینٹین کیا جائے چیزوں کو تو ایک سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں آ سکتی ہے، جو اس کا ٹکٹ لے کر بھی ان کو دیکھنے آئے گی، اور یہ اپنے وسائل خود جنریٹ کر کے یہ قلعہ اپنے آپ میں خود کفیل ہو سکتا ہے اور اس کو مینٹین بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، اور یہ ایک زبوں حالی کا شکار ایک مٹتا ہوا قدیم تاریخی حوالہ ہے جس کو کی طرف اگر توجہ نہ دی گئی تو بہت جلد یہ شاید سارا ہی منہدم ہو جائے۔ تو یوں میں نے آپ کو مظفر آباد کے اس تاریخی قلعے کی اہمیت اور اس کی تاریخی حوالہ جات، اس کا جغرافیہ اور اس کی دیگر چیزیں جو ہیں بتائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے سیڑھیوں کی طرف ہم اتر کے آئے ہیں، یہ عجیب طرح تہ خانے اس طرف لگتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی اور بھی یہ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں، اور یہ اس کے ٹیرس اور کچھ گرے ہوئے کمرے ہیں، اور پیچھے سے پھر ہم یہ دریا کے اس منظر کی طرف نکل آئے ہیں جو یقین جانیے دل کو موہ لینے والا منظر ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر بالکل آدمی بھول جاتا ہے کہ دنیا کے کوئی اور مقامات بھی ہیں دیکھنے والے۔ کیا خوبصورت، اور آپ صرف یہ آواز محسوس کریں دریا کی روانی کی اور چشموں کی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک پل ہے جس سے کراس کر کے یہ دریا نیلم کے اوپر ہے، اور یہ گنجان آباد شہر ہے، اور یہ پیچھے اپنی تاریخی زبوں حالی پر گریا کناں یہ قلعہ ہے جو دریا کے بالکل کنارے کے اوپر کھڑا ہے، اور تمام تاریخی قلعے اور کیسل اسی طرح دریاؤں کے آڑ لے کر یا سمندروں کے کناروں پر بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے 2 یا 3 حصے پھر ان کی جو قدرتی حفاظت ہے وہ پیچھے سے دریا اور اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے اس شہر اور اس پہ کے تاریخی قدیم قلعے کے حوالے سے تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ نئی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔